بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي فرشي البطهي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين صلوات الذي كان الميراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى والصلوات مومنین توجہ ہے جو گفتگو دا آواز کی حدیث قدسی دے اندر آواز قدرت ہے میرا حبیب یا محمد ان علیًا هو الخلیفۃ بعدک تیرے رب نے فیصلہ کر چھوڑے تیرے بعد تیرے ممبر دا وارث تیرا بھیرا علی ہے ان قوما من امتک یخالفونہ اگر کسی بندے نو اے فیصلہ اچھا نہ لگے میں اللہ دا پیغام انہاں لوگاں تک پہنچا دے میں جڑے لوگ علی نو تیرے علم دا وارث تیری شجاعت دا وارث تیری عصمت دا وارث تیرے دین دا وارث نہ سمجھ دے پے ہوویں انہاں لوگاں تک میں اللہ دا پیغام پہنچا دے ان الجنت محرمۃ علی من خالفہ و آدا جیڑی بندہ رائی برابر اپنے دل وچ علی دے بارے بغض رکھسی میں کائنات دا خالق ہوں دے تے جنت حرام کر چھڑے سا فبشر علیًا ان لہو هذه الکرامت منی اور اپنے بھیرا علی نو میں اللہ دا پیغام اور خوشخبری سنا دے کہ ساری عزت تینوں عطا کرن والا تیرا رب ہے نوجوان مومنین سادات اسی جملے دے اندر سادے عقائد دی ترجمانی ہے کہ اسا امیر المومنین علی کو
اپنا خالق نہیں سمجھ دے، اللہ نہیں سمجھ دے، اساں اون کو اللہ سمجھتے ہیں جس ذات نے علی کو علی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس سوچو وہ خالق کتنا بلند ہو سی جیندی مخلوق علی ہوئے۔ پاک پیغمبر دی نبوت دا معجزہ ہے علی۔ موسیٰ سوٹا سٹیا سپ بندا ہا، عیسیٰ علیہ السلام ٹھوکر مارے نا مردہ اٹھدا ہا، ید بیضہ رکھدا ہا، داؤد لوہے کو موم چکریندا ہا۔ اے انہاں نبیاں دے معجزے جڑا ایک بندے نے آکھا اے مصطفیٰ تو جو ادھے میرے دین تے عمل چکرو کامیاب ہوئے سو انسان کامل بنوے سو ستھرے بنوے سو، تیرے کل دلیل کیا ہے؟ سامنے کھڑا علی کندھے تے ہاتھ رکھ کے آدھے میرے صداقت دی پہلی گواہی علی ہے۔ میرا پہلا تربیت یافتہ فرد علی ہے۔ جائیں علی نے آنکھ میں محمد دے ہتھاں تے کھولی، ایندہ بچپن لڑکپن جوانی ایندی تربیت کرن والا میں محمد ہاں۔ تساں علی کو دیکھو چاہ اگر کوئی کمی خامی نظر آوے میرے تے کلمہ نہ پڑھے، جے ہر جہت نال علی بلند ہوئے وقت سمجھ ونجائے حق اٹھائیے جت علی حق اٹھائیے جتھا علی فبشر علین ان لہو ہذہ الکرامۃ منی۔ میں اللہ دا پیغام اپنے بھیرا علی کو سنوا دے، یہ ساریاں عزتاں عطا کرن والا علی نو علی دا رب، علی دا خالق، علی نو علی بناون والا، جس ذات نے نبی کو نبوت دیتی ہے اسی ذات نے ہی علی نو امامت عطا فرمائی ہے۔ میرا محترم حدیث قدسی طولانی تھوڑا جیاں اختصار نال میں ترجمہ پیش کر کے موضوع کو جاری رکھنا چاہتا۔ یا محمد ان علی هو الخلیفۃ بعدک ان الجنۃ محرمۃ علی من خالفہ وعاد فبشر علی ان له هذه الکرامۃ منی۔ اگوں آواز قدرت تیرے بعد تیرے ممبر دا وارث علی تو بعد انی ساخرج من صلبہ 11 نقیبا، میں علی دے بعد علی دی صلب چوں ذریت چوں اولاد چوں 11 نقیب پیدا کرے سا جڑے بابے دے ممبر دے وارث بن کے آسیں، جڑے علی تو بعد اپنے بابے دے ممبر دے وارث تے اگلے جملے انتہا ہو گئی ہے۔ اگلے جملے کائنات بندے فرمایا منہم سیدن، جڑے ذریت علی چوں اولاد علی چوں جڑے وارث علی میں اللہ بناونن، منہم انہا 11 چوں علی دے 11 معصوم بچنا چوں، منہم سیدن جڑا آخری پتر ہو سی علی دا ایو جیاں سردار بنا کے بھیجیساں خلفہ المسیح ابن مریم، مہدی اگے کھڑسی مریم دا بیٹا پچھو کھڑ کے امام الانبیاء یا رسول اللہ مومنین تبھی تک گھبران دیا تھا نہیں پہیاں۔ منہم سیدن خلفہ المسیح ابن مریم، جرا آخری پوتر ہو سی علی دا آخری جان نشین، ایو جیاں سردار بنا کے دنیا تے بھیجے ساں، او امامت کرے سی روایت دے لفظ بالکل بیت اللہ دی دیوار دے نال، جڑا تیرے بار میں نے ظہور فرماونے تے دیوڑی آزان، مریم دا بیٹا جناب عیسیٰ نال آ کے کھڑسی، 14 دا او گھرانہ ہے جتوں ادب آ کے تہذیب دا درس گھندے۔ اللہ جانے میں کہ جا جملہ حق ہے، جتوں تہذیب آ کے ادب دا درس سکھے، وہ علی دا گھرانہ جناب عیسیٰ بزرگن، حضرت مہدی تو پہلے ہمان علیہ نبی ہیں،
40 سال دا جوان ہو سی تیرا 12واں امام جدا ظہور فرمیسی نرجس دلال صف وچ کھڑا ہو سی جناب عیسیٰ فرمیسن چچا جان یا امام مہدی فرمیسن چچا جان کیونکہ پاک پیغمبر دا بھرا سلسلہ نبوت حضرت عیسیٰ آؤ چچا جان نماز پڑھاؤ کئی قدم حضرت مہدی پیچھے ہٹ کے فرمیسی او نرجس دا چن محمد دے مسلط میری جرت نہیں محمد دے مسلط محمد دا پتر کھڑ سکتا ہے مصطفیٰ دے مسلط اولاد مصطفیٰ کھڑ سکتی ہے جس ویلے صفاں لگ ویسن 12واں امام پیا پڑھے دا اسی نماز تے جنہ دی صف دا پہلا نمازی ہو سی حضرت مریم دا بیٹا وقت مومنی تا نال کھڑ کے پڑھ دے پہ حسن اللہ جانے او کیڑا خوش نصیب ہے جیڑا ہک عیسیٰ نبی دے دائیں طرف بیا بائیں طرف اللہ نے سکوں امام دا امتی بنائے جن دے صفت نبی نماز پڑھنا فخر سمجھے دن کیڑا مقام ہو سی اس عزادار دا کہ جیڑی صف وچ معصوم اولی العظم نبی کھڑے اسی صف وچ مومن 12ویں دا محب کھڑ کے نماز پیا پڑھدا ہو سی یا علیو امیر المومنین دے دروازے تے آونا یہ کوئی سادہ فیصلہ ہے نہیں میرا محترم نبی نے فیصلہ کیتا ہے نبی خود نہیں کیتا علی دا بازو پکڑ کے دکھایا ہے اپنی زندگی چ وارث بنایا ہے اگر علی جیاں کوئی بھی ہووے اسا آج بھی منن واسطے تیار ہیں بعد از پیغمبر کوئی ایو جہیں ہستی دکھا جے کو نبی آکھا ہوئے لحموں کا لامی دموں کا دمی تیلا گوشت میلا گوشت تیلا خون میلا خون ہکو علی ابو طالب دا بیٹے جے کو نبی نے خطاب کر کے فرمایا لحموں کا لامی یا علی اے بدن تے تیرا گوشت نہیں میں محمد دا گوشت ہے دموں کا دمی رگت تیدا خون نہیں میں محمد دا خون پیا دوڑ دے اگر کہیں دے بدن تے گوشت محمد نظر آوے آج اسا حکم منن واسطے تیار ہیں جے محمد حق ہیں تو افضل گوشت مصطفیٰ افضل خون مصطفیٰ افضل جتنا جتنا خون مصطفیٰ ہو سی بھامے نبی کھڑا ہوئے خون محمد افضل گوشت مصطفیٰ افضل بلکہ اگلا مذہب اہل بیت اللہ دا عقیدہ اے ہے کائنات دی بلند ترین ہستی دا نام لا الہ الا اللہ اللہ تو بلند بزرگ برتر لا شریک لہو ولا وزیر لہو ولا مشیر لہ نہ کوئی اس دا وزیر نہ کوئی اس دا مشیر نہ کوئی اس دی زوجہ نہ کوئی اس دی بیوی نہ کوئی اس دی اولاد نہ کھاون دا محتاج نہ پیمن دا محتاج یطعم ولا یطعم ہر کہیں کو کھویں دے خود نہیں کھاندا کون ہے تیرا خالق یکسی ولا یکسا سارا کو پویں دے تے خود نہیں پیندا یطعم ولا یطعم یکسی ولا یکسا یشرب ولا یشرب سارا کو پلیں دے خود پیمن تو پاک ان دا کوئی ثانی نہیں ان دا کوئی بدل نہیں کوئی ان دے مقابلے اور ٹکر دا نہیں ان دی کوئی شبیہ نہیں لیس کمثلہ شیء ان دے مثل برابر نہ ذات وچ کوئی شریک نہ صفات وچ کوئی شریک کائنات دی بلند ترین ہستی دا نام لا الہ الا اللہ اللہ تو بعد مذہب اہل بیت وچ بعد از خدا کائنات دی بلند ترین ہستی دا نام ہے محمد رسول اللہ وہ لوگ الزام لیندن جیڑے آدن جو شیعہ نبی کنو علی کو ودھیندن نہیں امیر المومنین دا اپنا عقیدہ جیڑا علی نے مصطفیٰ دے بارے آپ بیان فرمائے اپنا عقیدہ علی مولا دا ذات پیغمبر دے بارے تیرے امام نے فرمایا انا عبد من عبید محمد جنا مصطفیٰ دے غلامہ دی لسٹ بڑھاون لگائے پہلا غلام محمد دا میں علی ہاں اسا کدن آکھے جو نبوت کنو امامت افضل ہے اسا کدن آکھے نہیں میرا محترم بعد از خدا
کائنات دی بزرگ ترین ہستی، بلند ترین ہستی محمد الرسول اللہ، پہلی ہستی کائنات دی بلند اللہ، جرا اللہ کو اللہ نہ منے، خدا تو بھی کہیں کو افضل منے، او مشرک، او کافر، او دائرہ اسلام تو خارج، جیڑا ہوندیاں ذات کہیں کو شریک کرے تاں بھی مشرک، صفات شریک منے تاں بھی مشرک، بار بار ریپیٹ پیا کریں دا اپنے مذہب دی اساس تے بنیاد بیٹھا دسیں دا خدا تو بلند کوئی ذات کائنات وچ نہیں، وہ ایک خالق باقی سارے مخلوق، او رازق باقی مرزوق، او معبود باقی سارے عبد، او غنی باقی سارے محتاج، او دیون والا باقی سارے منگن والے، ڈھلدی رات جیندی بارگاہ چ علی سر سجدے چ رکھ کے روندا پیا ہوئے مذہب اہل بیت جو وہ اللہ آہدن، جکو علی جہیں ذات سجدہ کرے، جکو علی دے یارہ معصوم بچڑے ڈھلدی رات سجدہ کریں، ساری رات کھڑ کے سجدہ کریں، او کائنات دا خالق عبادت دے لے، کائنات دا خالق لا معبود لہو ولا مسجود لہ، سجدے دے قابل اللہ، عبادت دے قابل اللہ، اللہ تو بعد بلند ترین ہستی، بعد خدا و بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا تو بعد بلند ترین ہستی، بطول دا بابا، حسین دا نانا، محمد الرسول اللہ، اس منبر دے تقدس دی قسم، بعد از خدا اور بعد از مصطفیٰ اسا مذہب اہل بیت اللہ دی دید آدم دے دروازے تے نہیں رکی، نوح دے دروازے تے نہیں رکی، ابراہیم دے دروازے تے نہیں رکی، یا علی دا دروازہ نظر ہے یا علی دے یارہ معصوم بچڑا دا دروازہ، نبوت دیاں دو قسمہ نے، نبوت عامہ اور نبوت خاصہ، نبوت عامہ عام، نبوت خاص عربی عامہ خاصہ، نبوت عامہ دا مطلب ہے دل دی لوح تے لکھیں، کچھ بندے گیر کر ویندن چکرا ویندن، نبوت عامہ ایک وقت ڈھیر سارے نبی ہوئن، ایک نبوت عامہ آہدن، اللہ دی جت جت خدائی اس خدائی تک ہک نبی ہوئے، دوجا نہ ہوئے، ایک نبوت خاصہ آہدن، اللہ نے سارے انبیاء کو نبوت عامہ عطا کی دیئے، ہکو بطول دا بابا ہے جکو نبوت خاصہ عطا کی دیئے، نبوت عامہ ہک وقت دو سو نبی، ترے سو نبی، ایک وقت حضرت یعقوب بھی نبی ہے، حضرت یوسف بھی نبی ہے، ایک وقت وہ جنا ہجرت کر کے حضرت موسیٰ او اس کو مکہ مار کے فرعونی کو نکلے ہن مدین والے پاسے، اسی وقت موسیٰ بھی نبی ہے، اگو پناہ کہندے گھر ون گدی حضرت شعیب، وہ آئیاں کھڑیاں دو بیٹیاں حضرت شعیب دیاں، تے حضرت موسیٰ نے ڈول بھر دیتے، انہاں من کے دسا بھی کوئی بڑا شریف جوان ہے، کنویں تے رش ہے، سارے پردے کو دیکھ کے آکھے سی تساں ہٹ ونجو تو ڈول میں بھر دے دا، وہ حضرت شعیب دیا بیٹیاں قرآن دا واقعہ ہے نا، ایک وقت شعیب نبی ہے، حضرت موسیٰ جناب ہارون شریک نبوت ہے، ایک وقت ڈھیر نبیاں دا ہومنا، ایک ادھن نبوت عامہ، ایک وقت ایک نبی دا ہومنا، نبوت خاصہ، 1,01,24,000 نبی،
نبوت عامہ رکھ دے، ایک کو حسین دا نانے نبوت خاصہ رکھ دے۔ ہن ہے امامت دی گل، امامت نبوت خاصہ تو کم میں، عامہ تو بلند ہے۔ ہن میں اپنی سرائکی جو ترجمہ کرا، وہ سادات مومنین آدم کل گھن کے عیسیٰ تک سارے نبی رعایا نظر آندن، علی سردار نظر آندن۔ گل سمجھ آتی پئی ہے؟ نبوت عامہ، نبوت خاصہ، عہدہ امامت، نبوت خاصہ تو کم، عامہ تو بلند۔ حضرت آدم علیہ السلام، آؤ میں تھوڑا جہاں ثابت کراں علی کی میں افضل۔ حضرت آدم دے دو بیٹے، ایک حابیل بیا قابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیتا، میں نہیں۔ اللہ دا قرآن آدھا ہے وَجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَىٰ قابیل، میں اللہ نے قابیل کو لعنتی بنا چھوڑا۔ کل دو بیٹے، ایک قاتل بیا مقتول، ایک ظالم بیا مظلوم، ایک جنتی بیا جہنمی، ایک بہشتی ایک لعنتی۔ دو بیٹے، ایک جہنمی بیا جنتی، میں کیویں دو پلرچ رکھ کے آدم تے علی دا تقابل کراں؟ جندے دو پتر چو ایک جہنمی ہوئے او کو آدم آدم، تے جندے دوئے پتر جوانان جنت دے سردار ہوئے او کو علی آدم۔ کہیں مفتی دی گل نہیں، کہیں عام آدمی دی گل نہیں، مسجد النبی نبی دے دوہیں زانن، ایک زانو تے حسن ہے، بے زانو تے حسین ہے۔ چوٹیاں بیٹھا چوم دیتے، آدھا بیٹھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جے ہی حدیث کو نہیں منیندہ تا اسلام نہیں بچدا، جے اسلام بچیندہ تا واتا من جو دوہیں جوانان جنت دے سردار ہیں۔ حسن بھی سردار، حسین بھی سردار۔ حضرت نوح آبائے پاسو چہرہ دیکھ علی دا، ایک پاسو جناب نوح، کوئی شک نہیں بہت بڑے اولی لازم پیغمبر، انہاں دی عصمت تے ایمان رکھنا واجب، انہاں دی نبوت تے ایمان رکھنا واجب، مگر مننا اوے ہے جی میں نبی دسے، کوئی ایسا اپنی مرضی کلو نہیں۔ میں قرآن جو دلیل بیٹھا دیندہ، حضرت نوح نام ایلیاء یا عبد الجبار روندہ اتنا ہا جو نا نوح بن گیا، نوحہ پڑھن والا، گریہ کرن والا، اتنا رویا اللہ دا نبی قوم دی گمراہی دیکھ کے آنسوਆਂ دا پانی جمع ہویا، پرندے پیویں نہ۔ 950 سال محنت کرن والا، 2500 سال زندگی، 950 سال مسلسل تبلیغ کیتی ہے۔ جڑا تھک پہ اللہ دا نبی تے تھوڑا جیاں مایوس تھی ہے تے رونے، آواز قدرت ہے نوح تو جو ایڈا روندا پائیں میں کوئی کمزور ہاں؟ اگر تیری نہیں منے دے اے مخلوق میری محتاج ہے، میں انہاں دا محتاج نہیں۔ کشتی نجات بنا، لوگاں کو دعوت چڑھے میں، جیڑا سوار ہوئے سی میں نجات چڑھے سا، جیڑا کنڈ کر ویسی میں غرق چا کرے سا۔ میں کو کوئی مخلوق بنے دے دیر لگ دیئے، انما امرہ اذا اراد اللہ شیئن ان یقول لہو کن فایا کون۔ جد میں بناونا ہوئے میں آدھا ہو جا، ہوئے دے۔ میں ایو جہاں چنگیاں مخلوقاں ہزاراں پیدا لکھاں چا کرے سا، میڈا نوح نجی رو نہیں، کشتی بن گئی، لوگاں مذاقاں کیتیاں، پانی کوئی نہیں۔ اگر دعابے دی نگری ہو دی وقت آکھنا نال سندھ واندہ پہ، اتھا تا دریا کوئی نہیں، لوگ تانے نمی کشتی ہے،
اللہ جانے نو ایک ٹائر لے سی جڑی خشکی تے چل سی، چپ کر کے اللہ دا نبی بد اخلاق لوگاں دیاں بد اخلاقیاں برداشت کرے ہا، شریفاں دا کام ہی یہ ہوندا ہے جڑا کوئی بد اخلاق ملدا پیا ہوئے متھے تے ہاتھ رکھ کے اپنی عزت بچا کے ٹر ویندن۔ میرا محترم، بے ادبی دنیا جہان دی بد اخلاقی بہت بڑی معصومین کو نفرت ہے، بد اخلاقی کنو، بد زبانی کنو، آفات اللسان انبیاء کو بڑا زخمی کیتے لوگاں دیا زبانہ ایڈے پتھراں دے زخم نہ دے جتنے نفسیاتی تانے، نفسیاتی ظلم۔ کشتی بن گئی، اعلان ہو گیا، ہر کوئی سوار ہویا، نہ بیٹا کنعان سوار ہویا، نہ بیوی رابیہ سوار ہوئی، پہاڑی تے چڑھ گئے۔ حضرت نوح نے آکھا آؤ میرے نال سوار، یا بنیا ارکب معنا، آ میرے نال کشتی تے چڑھا۔ نہیں بابا، پانی آیا پہاڑ تے چڑھے کھڑے نال کافراں دے بال مذاقیں ہس دے کھڑے، پانی دا پہاڑ بن گیا۔ جڑا پہاڑ پانی دا بنا پھسلا، پوری زمین پانی ہوئی۔ بڈھن لگا نوح دا پت، پدری محبت نے جگر وچ تڑپ ماری۔ نوح دی عقل کو اللہ نے قرآن دی آیت وچ تبدیل کیتا۔ پالن والا ان نبنی من اہلی، ایکو تا بچاچا اے تا میرا پترے۔ آواز قدرت ہے یا نوح انہو لیس من اہلک ولا ناکھ، میرا پترے میں تیری نسل جو کاٹ چھوڑے۔ نسل چو میرا اللہ کیوں کڈئی؟ انہو عمل غیر سہل، ایدے کام چنگے نہیں، جیندے کام چنگے نہ ہوئن میں اللہ نسلہ چو کٹ چھڑے دا۔ جگر تے ہاتھ رکھ کے جملہ سنیں، او نوجوان مومنہ، اگر کام چنگے نہیں، نوح دا سکا پترے کام چنگا نہیں، نسل چو کٹیج گئے، وہ نسب، وہ خون، وہ باپ، وہ بیٹا۔ اللہ دا قرآن آدھے کٹیج گئے نسل چو، کیوں؟ کام چنگے نہیں، رشتہ خون دے کام چنگے نہیں، نسل چو کٹیج میں دے۔ تیرا سارا تعلق ہے علی نال، اطاعت دا، غلامی دا۔ علی سردار اسائیں غلام، سردار دی منے سے تا غلام رہ سیں۔ جدہ کام چنگے نہ ہومن سکا پتر نسل چو نکل میں دے، بے نماز کی میں آکھ سکتے میں علی دا شیعہ۔ تھوڑے جائے گھبرائے ہی لے، بد عمل کی میں آکھ سکتا ہے جو میں علی دا کچھ لگدا۔ تعلق عمل، تعلق اطاعت، تعلق ہے غلامی، تعلق ہے محبت۔ او سادات و مومنین، ہر کوئی سوار ہویا، نہ بیٹا سوار ہویا، نہ بیوی سوار ہوئی، دوئیں غرق ہو گئے۔ نوح جیاں مبلغ جیڑے گھر لوگ آدن جی فلاں مولی صاحب دا بیٹا لوفر تھی گئے، مولی صاحب جیڑا وڈا مبلغ ہوئے، نوح تو وڈا مبلغ ہوئے نہیں۔ ہدایت مقدر ہے، نصیب ہے۔ میرا محترم، نوح جیاں مبلغ گھر وچ ہا، بیوی جنت تک نہیں ون سنگی۔ او بھائی چلو آپ جنت میں دی، باقیاں مستوراں کو نال ننے دی امت آلیاں انہاں دی شفاعت نہ کر سکدی، اپنی جنت کھری کر گندی۔ کوئی ارمان کوئی نہ، نوح اور علی کو میں کیویں ہک ترازو جو تولا، جہدی بیوی نجات اپنی کھری نہ کرے تے نبی دیاں ہوندیاں خود جہنم وچ ونجے، او نوح آدن تے جہدی بیوی کائنات دیاں مستوراں دی شفاعت دی ضمانت ادا فرماوے۔ سیدتو نساء اہل الجنہ، میری بیٹی۔ اللہ اکبر۔
حدیثن سیدت نساء العالمین بھئی سیدت نساء اہل الجنہ فرقی ایک ہوندے دنیا تے سردار جڑا دنیا تے سردار دنیا تو ٹر دے سرداری گیا تے سرداری بھی گئی سردار دفن سرداری دفن ہو گئی نہ وہ ڈیرا نہ وہ سردار نہ وہ کھانے نہ وہ نوکر نہ وہ مہمان نہ وہ رونقاں ایک وعدن دنیا دا سردار جو ہی دنیا تو ٹر رہے خود دفن سرداری دفن این حدیث سیدت و نساء العالمین ہو سکتے کچھ آکھے نا کہ بطول فقط ہی دنیا دے وچ سردار ہے نبی نے فرمایا نا اگلی حدیث نبی نے ہر کہیں دے ذہن چوں شکل رجس کو کٹ چھوڑا فرمایا سیدت و نساء اہل الجنہ فقط دنیا سردار نہیں میری بیٹی بطول جیڑی مزدور جنت ویسی ہمیں نبیاں دیا بیٹیاں ہومیں ہمیں نبیاں دیا ازواج ہومیں ہمیں نبیاں دیا دھیاں ہومیں ہمیں نبیاں دیا پھوپیاں ہومیں ہمیں ہاجرہ ہوئے ہمیں سارہ ہوئے ہمیں مریم ہوئے ہمیں حوا ہوئے ہمیں ام سلمہ ہوئے اے ساریاں جنت جو رعایا حسین سردار بطول ہومیں سبحان اللہ تبھی تو گھبرانے تو نہیں پڑی سیدت نساء اہل الجنہ اور میں آخری تقابل کر کے تھوڑی عبادت کو مکمل کرنا چاہتا میں کیویں موازنہ کراں اہلی تے عیسیٰ دا جہندی ماں راندی پہلے کنو بیت المقدس ہی چاہیے اے آدھن نا تے مریم ویندی پئی تے پچھا سڑوئی گئی نا اے ذرا قرآن دا ترجمہ پڑھو اے بی بی پہلے کنو بیت المقدس ہی رہندے ہن جناب زکریا تے جناب یحییٰ بی بی دی خدمت مامورن اور جس ویلے حضرت عیسیٰ دا وقت ولادت آیا آواز قدرت یہ مریم چھوڑ دے میرا گھر جڑا قرآن نے قصیدہ پڑھے یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین کوئی شک نہیں میں اللہ نے تے کو معصومہ بنائے تے کو طاہرہ بنائے تے کو چن کے دے میں تیری عزت عظمت اپنی شان تے باقی لیکن یہ عبادت گاہ ہے ولادت گاہ نہیں اے سامنے کھجوراں دا جھاڑے لگی وئیں پروردگار اللہ میں بطولاں جنہ اوکھا ویلا نہیں تا رہندیاں جدہ مشکل وقت ہے میں چار دیواری چو بہر ونیا فرمایا میں مشکل کشاواں دا خالقاں تیری ہر مشکل میں حل کرے ساں اے سامنے نہر واندی پئی وی پیاس لگی پانی پیویں اے سامنے کھجور دے تے بہارا کھڑی حلاویں پینڈ ڈھاسیا جناب مریم نے ڈٹھا تا بہارا خوش کئی کھجوراں کوئی نہ پروردگار اللہ ہندے تے کھجوراں تا کوئی نہیں آواز قدرت یہ مریم تیڈا کام میں حلاونا میڈا کام میں سڑنا مومنین مفسرین مذہب اہل بیت نے مورخین مذہب اہل بیت نے بڑا پرشکوہ انداز نال پورے کئی گھنٹہ دی تقریر میں ہکے جملے دے وچ نتیجہ پیا دینا میں کیویں علی تے میں حکیم علی اور عیسیٰ کو ہکے ترازو فضیلت جو تولاں میرا محترم جناب مریم بطول ان اللہ اصطفاک و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین کوئی شک نہیں مریم طاہرہ عصمت کبرت فیض ہے سجوائی گئی ہے بیت اللہ کن پچھا کھجوراں دا جھاڑ پیاسی تھی دی آئی نہر دا پانی پین دی آئی بھوک لگ دی آئی بہارے ہلیں دی آئی جڑا آئے نہ تیرے امام دی آمد دا ویلا فاطمہ بنت اسد گھر کنو بیت اللہ سجوائی گئی ہے کاندھ پھٹیے علی دی ماں کو راہ دیتا ہے ترے دی تک جبریل پابند رہ گئے کوثر دا پانی آندا رہے جنت دے کھانے آندے فضیلت دے ترازو جی عیسیٰ تے علی کو کیمیں تولاں کعبے دی کندھ نال آ کے کھڑیے علی دی ماں نے ہاتھ بلند کر کے اپنے رب نال کلام کر کے کہا یا رب انی مؤمنۃ بک
وَكُلُّ مَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ مِنْ قُطُبٍ وَرُسُلٍ وَبِحَقِّ الَّذِي بَنَى هَذَا الْبَيْتَ وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِهِ۔ تے کو واسطہ ہے اس عظمت والے بچے دا جے میری گود دی زینت بننا ہے، میری مشکل کو حل فرما۔ میں آدھا کعبے دے نال کھڑ کے علی دی عظمت دا پہلا واسطہ دتا ہی علی دی ماں ہے۔ ہو گئی علی بحق المولود الذی فی بطنی، دیکھو واسطہ ہے اس عزت والے بچے دا حال بی بی دے ہاتھ تلے نن روایت دے لفظ قد انشق علی ظہرہ، کعبے دی دیوار نے پشت کنو پھٹنا شروع کر دیتا۔ فداخلت فاطمہ تو فیہ، بڑے آرام نال علی دی ماں اندر داخل ہوئی جی میں گھر دا مالک گھر جہان ہے۔ میرا محترم اس وقت 52 فٹ بلند ہے کعبہ، اس وقت کعبے دی دیوار 52 فٹ بلند ہے، یہ 14 فٹ ہو سی یا 15 فٹ۔ اگر 14 فٹ بلند دیوار کھڑی جاتے پھٹنا شروع کرے، مردان دے حوصلے مکویں دے، ہر کوئی دے اسرار زلزلہ راز دوڑو۔ میرا محترم 52 فٹ بلند دیوار ہے، مرد نہیں مستور ہے، ابو طالب دی بیوی ہے، علی دی ماں ہے۔ 52 فٹ بلند دیوار پھٹی، بی بی نہ ہٹی تے اگھاں ودھی، اگھاں ود کے علی دی ماں نے دنیا لا کو پیغام دیتے، یاد رکھو میں کسے فرار دی ماں نہیں، میں علی حیدر کرار۔ نہ ہٹی تے اکھاں ودھی، جیڑی حیدر دی ماں ہوئے، جیڑی علی دی ماں ہوئے۔ مومنین کرام، کوئی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک غربت سادات تے ہنجو نہ آویں۔ میں پہلا سوال اپنی قوم دے انہاں بزرگاں تے کرے ساں جنہاں دی سفید ریش ہے، یقیناً تھوڑے گھر وچ دھیاں ہو سن۔ میں کو اتنا دسو 18 سال جو دھیاں جوان ہو دی ہیں یا ضعیف ہو دی؟ تھوڑی رومن نے میں کو جواب دے دیتے، تھوڑی ہجواں تھوڑی بوکاں دسیں دی ہیں جو 18 سال جو بڑھڑیاں نہیں تھیں۔ بات پوچھو میرے کلوئی اللہ دی کائنات کوئی ہے یہ جھائی جری 18 سال جو بڑھڑی تھئیے؟ او میری قوم دا غیرت مندہ او ہکا ماں حسین دی ہے، جن دی 18 سال دی عمر ہے، سر دے وال سفید ہو گئے، 18 سال دی عمر ہے، کمر جھک گئی حاصل۔ میں اگلا جملہ کاظم قزوینی دا کی میں پڑھا، آدھے 18 سال دی عمر ہے، جنہ گھاری جو ٹریا نہ دیواراں کو نپ نپ کے ٹر دی بھائی۔ بابے دی قبر تو دیکھ کے آدھی بابا یہ نہیں جان دے جو میں تیری دھیاں۔ 4 حالتاں لکھیاں شہید متحری، جگر پھٹ دے بندہ کی میں ترجمہ کرے۔ وہ آدھے بابے دے بعد گزاری کی میں حصی، ما زالت بعد ابیہا معصبت الراس، موت دی پٹی چ بنے ہا، باقیت العین ہر وقت اکھاں وسدیاں رامن ہا، نہ ہلت الجسم ایڈی کمزور ہے اٹھی نہیں سکتی۔ او میں کو معاف فرما میں اگلی روایت دا ترجمہ میں کی میں کرا، آدھے منحدت رکن کمر ٹوٹ گئی ہا۔ اجرکم اللہ، دنیا دے غم کا رہنا روئیں، بازو جو پکڑ کے دھیاں مسلح تک گھن ونجے نہا۔ میں کو اتنا دساؤ، کچھ آدھن جو 3 گھنٹے کھڑی رہی ہے، کچھ آدھن جو 6 گھنٹے کھڑی رہی ہے، انصاف نال دسا ہمیں جو ہکو لحظہ کھڑی ہے کون ہے؟ صدقے تھوڑے سمجھن دے صدقے ہمیں جو ہکو لحظہ کھڑی رہی ہے کہیں دی دھی آئی کون ہے؟ جیڑی کھڑی رہی ہے دساواں اوہ کھڑی رہی ہے جے کو آمدہ دے کے بابا اٹھی کھڑا۔ روایت آدھی ہے جدنی بدول آوے نا سبحان اللہ، میں 1000 واری تیرے تا رومر دا موسم ہے انہا حجوان دے نال گناہ لڑ ویندے نہیں۔ ہاں اگلے سال وہ روسیا جرا ہوسیا، کچھ نصیب میں جو زندگی دے وچ حسین دا محرم نصیب ہو گئی۔
او غیرت علی قوم میں اگلا جملہ کی میں عرض کراں کہ پیاہتا ہمیں بھامے جو ہی کو لحظہ کھڑی رہیے کون نہیں کہیں دی دھی ہے وقت کھڑی نہیں رہی ٹکڑے چڑ دی رہیے جدم ولی اتحادی دیکھیاں نہ حسین بچدے نہ زینب دی چادر مرحبا 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 وجہ کوئی دردہ آلے آزادار دولت ذہنی تیار رہی تھوڑی اکھا تیار ہن حسین دی ماں کو رومن واسطے ایمیں تا لوگ اپنی مامت نہیں روندے جی میں حسین دی ماں دی غربت پیا روندے وہ جوانہ اللہ تلے سر سے دریا ماما دا سایہ قائم و دائم فرماوے ہی لازہ با میں کھڑی رہیے ہی تا نبی دی دھی غیرت علی قوم جدہ ول لئیے یقین اس حسین نہیں بچدا یقین اس دھی دی چادر نہیں بچدی انہا جو عزت نہیں کیتی تے کھڑی رہیے وقت محشر دینی تیرے رب نے بطول کو مقام کتنا لے منے علماء لکھ دیں جدہ محشر دا میدان سجسی نا نبی امتاں دے نال آئے کھڑے حسین آواز قدرت آسی یا اہل المحشر غضو ابصارکم ونکسو رؤوسکم اکھاں بند کرو گردنہ جھکاؤ اکھاں بند کرو گردنہ جھکاؤ نبی قدسن میرا اللہ خیر کا ہے آواز قدرت آسی اکھاں بند کرو فائبنت محمد تجوزو علی الصراط محمد دھی بیان دیئے مرحبا مرحبا کدہ اندروں میں یادہ اس ویلے حسین دی ماں دی عزت دا پتہ لکسی جدہ آدم دی گردن جھک ویسی نوح دی گردن جھک ویسی ابراہیم دی گردن جھک ویسی سارے نبیاں دی اکھاں بند گردن جھکی ہوئی اکھاں بند گردن جھکی ہوئی اکھاں بند گردن جھکی ہوئی جے توجہ جو بیٹھیں تا اگلا جملہ ہیک بطول دا پاک بابا بچ ویسی آواز قدرت آسی میرا حبیب ہن تو ہی اکھاں بند کر میرا حبیب ہن تو ہی گردن جھکا رو پوسی زہرا دا بابا میرا اللہ آمن علی دھیئے میں پیوہاں کدا پیو دھیاں دے بھی پرتے ہوندے آواز قدرت آسی ٹھیک ہے پیو دھی دا پردہ نہیں ہوندا لیکن حبیب جیڑے رنگ کی جان دی پئیے برداشت نہ کرے سے او کیڑے رنگ کی جاسی علماء فرمیندے ایک ہاتھی جو ہوسی زینب دی زخمی چادر بے ہاتھی جو ہوسی حسین دا نیزہ علی قنیز بس ختم کرا تیری عبادت مکمل کرا نبی دا صحابی ہے چلو یہ جملہ تے کو سنا چھوڑا مومنین اللہ جانے والا کڈن موقع مل سیا حسین دی ماں دی غربت سنن دا مدینے چ دستور ہے جڑے گھر جو جنازہ چویجے ہے نا ترائے دی تک چولہے چ بھا نہیں بندی ہم سائے کھانا دین دے ہیں اگر کہیں دے چولہے چ دھواں اٹھی پویا لوگ تانا مریں دے ہیں آدھے ہیں انہاں دے گھر جو جنازہ چوے ترائے دی نہیں گزرے چولہا پیا جلدے کھانے پہ پک دیں انہاں اپنے مر ونجن آلے دی کوئی عزت دا خیال نہیں کیتا راوی آدھے حال ترائے دی نن گزرے حسین دے نانے کو یا بطول دے گھر جو دھواں اٹھے جڑے سمجھ گئے مدینے اللہ ایک بہتا مونڈا حلائے بطول نہ چولہا پیا جل رہے بابا ٹورے چولہا پیا چل رہے جنہیں نیڑے آئے او غیرت ماننا چولہا نا دروازہ ایک پاسوں پتھرہ دی دیوار بے پاسوں جلدہ دروازہ درمیان نیچر زینب دی ماں چلو دنیا دے غم میں گڑا نہ رہا انہیں حق کر رہا ایک پاسوں پتھرہ دی
اجرکم اللہ اجرکم میں تو دعا ہی دے سکتا ہوں او حسین دیوار دکھاں تے رونے والا اپنے دکھاں تے کجان روئے اور اگلا جملہ میں پڑھنا اشارے نالے بڑا سخت ہے میں اشارے نال پرسا حقیقت ایویں ہے جویں میں پیا پڑھنا تلے بطول اٹھے جلدہ دروازہ او تو فوجاں گزرتی آ رہی ہیں چیخاں نکل گئی ہیں نادی ای بابا مہدیاں پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں اپنے سجن تو خط پیا لکھدا ہا آدھے اے بہر دا منظرہ آدھے کو اندر دا منظر دساواں آدھے جدہ میں داخل ہویا حالت کے لیے بطول ہی میں تڑپ دیا جی میں کٹھا پرندہ تڑپ نہ ہوئے کی میں سن سے کی میں جھڑی پئی آئی تے تڑپ دیا جی میں کٹھا پرندہ تڑپ دے زہرا دے وال کھل رہے ہیں میں تو دیکھیں آدھے بطول دور آئی چادر دور آئی آدھی آئی فضا جلدی آ میرا موسن ہمارا میں تھکتا تو نہیں پیا میں پڑھتا اگلا جملہ تیری جو عبادت ہے میں کیوں کنجوسی کر بنا غیرت علی قوم ایرانی عالم ایام فاطمیت میں آپ پڑھے اے جملہ جدہ ماں چھڑیے تے پوتران چھوٹے چھوٹے کہیں ویلے حسن